میں اپنی والدہ کے گھر میں رہنے آئی تھی جب میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے شوہر بار بار مجھے میکے آنے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی میں میکے جانے کا کہتی تھی بابر منع کر دیتے تھے۔ میری والدہ ایک بیوہ عورت تھیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شادی میری بہت اچھی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری والدہ میری طرف سے بالکل مطمئن تھی۔ ہمارا گھر 2 پورشن کا تھا، ایک پورشن میری والدہ نے کرائے پر دیا ہوا تھا اور اسی کرائے سے میری والدہ کا گزر بسر بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا کیونکہ گھر کافی بڑا تھا۔ میری شادی کے بعد میری والدہ نے نیچے کے پورشن میں بھی چھوٹا سا لاؤنج اور 2 کمرے اور چھوٹا سا کچن اپنے پاس رکھ کر بیچ میں دیوار کھڑی کر کے برابر والا پورشن بھی کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ بابر کا اپنا کاروبار تھا، اپنا گھر تھا۔ والدین بھی سعودیہ میں چھوٹے بھائی کے پاس رہتے تھے۔ میں اکیلی ہی اپنے گھر کی سیاہ سفید کی مالک تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور بابر کو بھی بچوں کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہم لوگ اپنی لائف کو خوب انجوائے کرتے تھے، ہوٹلنگ کرتے تھے، گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ میرے اوپر گھر کی کوئی بھی خاص ذمہ داری نہیں تھی۔ بابر نے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی میں امی سے بات کرتی ان کا بس ایک ہی شکوہ ہوتا تھا کہ کبھی میرے پاس بھی رہنے آ جایا کرو، تم تو شادی کے بعد بس صرف بابر کی ہو کے رہ گئی ہو۔ میں کہتی امی آپ کا داماد میرا پیچھا چھوڑے تبھی نا، جب میں باہر رہنے کی بات کرتی ہوں تو لڑنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے بس مل کر واپس آ جا کرو، تم جانتی ہو میرا تمہارے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، مجھے تو تمہارے بغیر اپنی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے، گھڑی ڈھونڈوں تو بٹوا گم ہو جاتا ہے، بٹوا ڈھونڈوں تو گاڑی کی چابی نہیں ملتی، آفس کے لیے جانا ہو تو کبھی پینٹ نظر نہیں آتی، کبھی میچنگ شرٹ نہیں ملتی اور کبھی ٹائی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی پہن کر جاؤں۔ اب اگر تم نے میکے ہی بار بار جانا تھا تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ بابر ایسا ہی تھا، مجھے اپنے حصار میں لے لیتا، کہتا مت جاؤ نا یار، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، مجھے اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، یہ جو 4-6 گھنٹے تم میکے گزار کر آتی ہو یہی بہت ہے۔ میں بابر کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ شاید خوش نصیب لوگوں کو ہی ایسا شوہر ملتا ہے جیسا مجھے ملا تھا۔ میری والدہ تو بابر کے واری صدقے جاتی تھی، کہتی تھی میں بڑی خوش نصیب ہوں، مجھے بہت اچھا داماد ملا ہے۔ اگر میں میکے چلی جاتی بھی تو بابر شام کو ہی مجھے لینے آ جاتا، میری والدہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، ہم مل کر کھانا کھاتے، خوب ہنستے باتیں کرتے اور مجھے وہ اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتا۔ میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر ایک بار جو میرے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی کو اذیتوں سے بھر دیا۔ پچھلے 4 دن سے میں اپنی والدہ کو فون کر رہی تھی لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ نے میرا فون اٹینڈ نہ کیا ہو۔ اگر کبھی وہ مصروف بھی ہوتی تھیں تو کچھ دیر بعد مجھے کال بیک کر لیا کرتی تھیں، بتا دیا کرتی تھیں کہ میں کام میں لگی ہوئی تھی اس لیے تمہارا فون نہیں اٹھایا۔ لیکن پچھلے 4 دن سے نہ تو کوئی کال بیک آئی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بابر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی فون نہیں اٹھا رہی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے فون سے بھی میری والدہ کو کال کی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ رات کے 12 بجے میرے نمبر پر کرایہ دار کی کال آئی، کوئی نوجوان تھا، کہنے لگا زوبیہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں زوبیہ بات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کے پڑوس میں کرایہ دار ہوں، وہ برابر والے گھر میں آپ کی والدہ رہتی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لیے میں انہیں ہاسپٹل لے کر آیا تھا، وہ بے ہوشی کے عالم میں بار بار آپ کو پکار رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ بابر میرے برابر میں ہی سو رہے تھے۔ اپنی والدہ کے بارے میں ایسی خبر سن کر تو میں تڑپ کر رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا میری امی کو، کیوں بے ہوش ہو گئیں، وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ میرے یوں چلا کر پوچھنے پر بابر کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں رونے لگی۔ بابر نے مجھ سے فون پکڑ لیا، اس نوجوان سے پوچھنے لگے، کافی پریشان تھے۔ میں نے کہا بابر مجھے ابھی اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میرے پاس ایک ماں کا ہی تو رشتہ بچا تھا، نہ کوئی بہن بھائی تھا، نہ میرے والد تھے۔ رو رو کر میری بری حالت تھی۔ بابر مجھے کہنے لگے تم فوراً سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ خود بھی پریشان تھے۔ میں ہاسپٹل گئی تو ایک نوجوان وہاں موجود تھا جو کہ میری والدہ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، کبھی میڈیسن لینے جا رہا تھا، کبھی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، میری والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو بابر اس سے پوچھنے لگے کہ آخر میری والدہ کو ہوا کیا تھا، کیونکہ میں تو روئے جا رہی تھی، مجھ سے تو بات تک نہیں ہو رہی تھی۔
وہ کہنے لگا کہ 4 دن سے آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں بخار تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تو وہ منع کرنے لگی، کہنے لگی میں نے میڈیسن کھائی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اصل میں اکیلا ہی برابر والے گھر میں رہتا ہوں، اس لیے کھانا پینا آنٹی جی کے گھر ہی میرے گھر پر آتا ہے۔ آج رات کا کھانا بھی انہوں نے نہیں بھیجا، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں خیریت پوچھنے کے لیے جب ان کے گھر گیا تو دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ مجبوراً مجھے دروازہ پھلانگ کر اندر جانا پڑا۔ دیکھا تو آنٹی جی بے ہوش تھیں، میں انہیں ہسپتال لے کر آ گیا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں بابر کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا بابر، امی ICU میں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہا ہے؟ وہ کہنے لگے پریشان مت ہو، ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بابر نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، مجھے تسلی دینے لگے، کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا تمہاری امی کو، بس BP ہائی ہے، جیسے ہی بلڈ پریشر نارمل ہوگا انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر تم بے شک اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جانا۔ میں تو بابر سے شکوے کرنے لگی۔ میں نے کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے تم میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، مجھے ایک دن میری ماں کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ میری ماں مجھے یاد کر کر کے اس حال میں پہنچ گئی۔ جو مجھے نہیں سوجا تو میں نے بابر سے شکوے شکایات شروع کر دی۔ وہ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہیں روکوں گا تمہیں، بس ایک بار آنٹی کو ٹھیک ہو لینے دو، پھر تم رہ لینا ان کے پاس۔ 1-2 گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری والدہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ صبح تک بابر ہمارے ساتھ ہی رہا۔ وہ نوجوان البتہ واپس جا چکا تھا۔ میری والدہ کو جب ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی تم کیوں پریشان ہو گئی؟ فراز میرے پاس تھا تو میرا خیال بھی رکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں کبھی بھی پریشان نہ کرے، فون نہ کرے۔ نہ جانے کیسے میرا BP ہائی ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ بابر نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ اپنی والدہ کے سامنے رونے دھونے مت بیٹھ جانا، لیکن میرے آنسوؤں پر میرا اختیار نہیں تھا۔ میں نے کہا امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ مجھ سے کہتی میں آپ کے پاس آ جاتی۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، مجھے تو یہاں بڑا سکون ہے کہ تم اپنے گھر میں خوش باش ہو۔ اگلے روز میری والدہ کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی تھی۔ طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن پھر بھی میں اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ 2 دن میں نے اپنی ماں کی خوب خدمت کی، ان کے دل کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ کبھی کوئی قصہ سنانے لگتی، کبھی کوئی بات کرنے لگتی، کبھی ابا کی باتیں کرنے لگتی۔ میں سمجھ گئی کہ شاید وہ تنہائی میں میرے ابو کو یاد کر کے بیمار ہو گئی ہیں۔ میں ان کا دل بہلانے لگ گئی۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے میری ماں کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ لیکن رات کو روز بابر مجھے فون کرتا، کہنے لگتا کہ آنٹی کیسی ہیں اب؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگتے کہ اچھا تمہیں پتہ ہے آج رات میں نے کھانا نہیں کھایا، باورچن نے بہت بد ذائقہ کھانا بنایا تھا، تمہارے ہاتھ جیسا تو ذائقہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ 2 دن سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ بڑی معصوم سی آواز نکال کر مجھ سے شکوہ کر رہے تھے۔ منہ سے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں واپس گھر لوٹ آؤں، لیکن بہانے بہانے سے احساس دلا رہے تھے کہ میرے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ صبح باورچن نے انڈا بھی کچا فرائی کر کے دیا تھا، تمہیں پتہ ہے میں فل فرائی انڈا پسند کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، تم جب تک چاہو اپنی ماں کے گھر رہ لو، لیکن باورچن کو تھوڑا سا سمجھا دو کہ میں کیسے کھاتا پیتا ہوں۔ ان کا مقصد میں خوب سمجھتی تھی، لیکن اس بار میں بھی ٹھان چکی تھی کہ 10-12 دن میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گی۔ ایک رات میں امی کے ساتھ سو رہی تھی جب مجھے یوں لگا جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہو۔ مجھے کچھ آہٹیں سنائی دینے لگی، میری آنکھ کھل گئی۔ میری والدہ گہری نیند میں تھی۔ مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں اپنے ہی گھر کے لاؤنج میں سنائی دینے لگی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے دروازے تک آتی، میرے کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ وہ 3 افراد تھے۔ میں نے بلند لہجے میں کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری آواز سن کر میری والدہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں 3 افراد کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی، فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان تینوں کے چہرے پر رومال سے بندھے ہوئے تھے، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سر پر بھی ایک رومال کالے رنگ کا باندھ رکھا تھا، چہرے بھی کالے رنگ کے رومال سے چھپے ہوئے تھے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تم لوگ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے اپنی جیب میں سے پسٹل نکالی، کہنے لگا او بڑھیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ رات کے اس پہر کون گھروں میں دیواریں پھلانگ کر آتے ہیں؟ چل کھڑی ہو، جو بھی زیور اور نقد تمہارے پاس موجود ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔
میری والدہ ابھی بیمار سی تھی، وہ اٹھی اور وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں پسٹل تھی وہ میری والدہ کی طرف بڑھا، ان کے سر پر بندوق تاننے لگا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی، میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا خبردار جو بندوق تانی تو، تمہیں جو چاہیے وہ میں دے دیتی ہوں، لیکن میری والدہ کو کچھ مت کہنا۔ میری بات سن کر وہ شخص مجھے گھور کر دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہونے لگی۔ کہنے لگا اچھا جو چاہوں گا دے دو گی؟ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا کھڑی ہو یہاں سے اور پہلے زیور دو۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، دو نوجوان باقی بھی اپنے جیبوں سے بندوق نکال چکے تھے۔ میں نے الماری کی چابی دراز سے نکالی اور اس کی طرف اچھال دی۔ میں نے کہا اس الماری میں زیور اور پیسے پڑے ہیں، لو اور نکلو یہاں سے۔ میری بات سن کر اس نوجوان نے وہ چابی اپنے دونوں ساتھیوں کی جانب اچھال دی۔ کہنے لگا کہ الماری میں جو کچھ بھی ہے اسے جلدی سے سمیٹ لو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا میری جانب آنے لگا۔ میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ پہلے ہی بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر خوف سے کپکپا رہی تھیں۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی کھڑی تھی، انہیں تسلی دینے لگی۔ وہ شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ گھر میں صرف 2 ہی کمرے ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ اسی الماری میں ہے، دوسرے کمرے میں کچھ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو جا کر تلاشی لے سکتے ہو۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میری والدہ بری طرح سے گھبرائیں، کہنے لگی میری بچی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میری والدہ میری جانب بڑھی تو اس شخص نے بندوق سے میری والدہ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا اے بڑھیا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ڈھیر کر دوں گا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا ہے نا تم سے، اس کمرے میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم چرا سکو۔ اس نے مجھے خود سے قریب کیا، کہنے لگا تم تو ہو نا۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دی ہو۔ میری والدہ کے چہرے کی رنگت بھی فک پڑ گئی۔ وہ اس شخص سے کہنے لگیں کہ خدا کے لیے میری بچی کو کچھ مت کرنا، تمہیں جو چاہیے ہم تمہیں دے تو رہے ہیں۔ لیکن وہ شخص مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ میری والدہ میرے پیچھے لپکی تو ایک دوسرے نوجوان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس شخص کو مارنے لگی، اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ کہنے لگا اچھا کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لا کر اس نے دروازے کو بند کیا اور کنڈی لگا کر مجھے بیڈ تک لے گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر پٹخا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری جان پر بنی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک گلدان رکھا تھا، میں نے فوراً سے وہ گلدان پکڑا اور اس کے سر پر وار کرنے لگی، لیکن وہ لڑکا بہت تیز تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور زور سے دبا دی، پھر میرے ہاتھ سے گلدان پکڑ کر زمین پہ پٹک کے توڑ دیا۔ کہنے لگا تم جتنا احتجاج کرو گی میرے جنون کو اتنا ہی بڑھاتی چلی جاؤ گی، اور میرا بڑھتا ہوا جنون تم سہ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے دردی سے میرے گلے سے دوپٹہ اتار کے دور پھینکا، مجھے بیڈ پر دھکیلا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے میری آواز بند کر دی، پھر جیب سے ایک ٹیپ نکال کر میرے منہ پر چپکا دی۔ وہ ٹیپ ایسی تھی کہ مضبوطی سے میرے منہ پر لگ چکی تھی۔ وہ مجھے برباد کر چکا تھا۔ پوری رات اس نے مجھ سے اپنی ہوس پوری کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں احتجاج کر کر کے بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان شروع ہوئی اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے ہاتھوں پر اس کے ناخنوں کے نشانات تھے، میری گردن پر بھی اس کے ناخنوں کی کھرونچیں تھیں۔ وہ انسان نہیں جانور تھا، کوئی بھیڑیا تھا جس نے پوری رات مجھے نوچ نوچ کے کھایا تھا۔ دانتوں کے نشان میرے بازوؤں پر گردن کے پاس موجود تھے جن میں سے خون رس رہا تھا۔ وہ لوگ گھر میں سے ہر قیمتی چیز اٹھا کر لے جا چکے تھے جس میں میری عزت بھی شامل تھی۔ میری والدہ جب میرے کمرے میں آئی تو میری حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں یوں تھی کہ جیسے بے جان ہو چکی، بس میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میری والدہ نے میرے منہ سے ٹیپ اتاری، پھر ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مر چکی ہوں۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔
میری والدہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ انہیں کچھ نہیں سوجی تو وہ کمرے سے باہر نکل گئیں، کیونکہ اب میرا سانس گھٹ گھٹ کر نکل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں زندہ نہیں بچوں گی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئیں تو اسی نوجوان کے ساتھ آئیں جو ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں رہتا تھا۔ اس وقت میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے لحاف مجھ پر اڑا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص بری طرح سے گھبرا گیا، پھر کہنے لگا آپ کو ان کے شوہر کو بلانا چاہیے، میں کیسے ہاسپٹل لے جا سکتا ہوں؟ اس کی بات شاید اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں فراز، میں بابر سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو میری بیٹی کو کبھی بھی اس حالت میں قبول ہی نہیں کرے گا۔ میری والدہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، مجھ میں تو اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں بات بھی کر سکتی۔ وہ کہنے لگا میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو گھر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر میرے کمرے میں آئی۔ وہ نوجوان دوبارہ کمرے میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر کو ساری بات بتائی، اس نے مجھے کچھ انجیکشن لگا دیے، کچھ میڈیسن بھی دے دی، میری حالت پر افسوس کرتے ہوئے چلی گئی۔ 2 دن میں بالکل گم سم خاموش تھی۔ زبردستی میری ماں مجھے کبھی دودھ کا گلاس پلاتی، کبھی فریش جوس پلاتی۔ میری آنکھوں سے آنسو ہی بہے جا رہے تھے۔ کہنے لگیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، اسے بھول جاؤ۔ لیکن کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں۔ رات کو خوف کے مارے میں چلانے لگتی۔ مجھے لگتا تھا میں ذہنی طور پر پاگل ہو چکی ہوں۔ مجھے اس شخص کی دی گئی اذیت اپنے وجود پر محسوس ہوتی تھی، اور پھر اس کی سانسوں کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ میں جس کرب سے گزر رہی تھی میں اسے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتی۔ میری والدہ مجھے بار بار سمجھا رہی تھیں کہ خود کو مضبوط کرو، کہیں بابر کو شک نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اماں وہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کسی حال میں مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک حادثہ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی وہ کم ظرف مردوں میں سے ہے۔ اس نے مجھ سے بہت محبت کی ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میری تکلیف کو سمجھے گا۔ 2 دن بعد وہ مجھے لینے کے لیے آیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں پیلی پڑ گئی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری والدہ کہنے لگی اسے بخار ہو گیا تھا۔ میری والدہ نے بات ٹال دی، اشاروں میں مجھے بھی چپ رہنے کے لیے کہہ رہی تھی، پر مجھے اپنے شوہر پر، اس کی محبت پر پورا یقین تھا۔ میں بابر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مجھے چپ چپ دیکھ کر کہنے لگا کم آن زوبیا، کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ پہلے تو تم بہت زیادہ بولتی ہو۔ پہلے 4 دن میں نے بڑی مشکل سے کاٹے ہیں۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی، کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ مجھے تو لگا تھا تم گھر میں آؤ گی تو تمہاری باتیں شروع ہو جائیں گی، تمہارے پاس ڈھیر ساری باتیں ہوں گی اور میں خاموشی سے سنوں گا، لیکن تم تو ایک دم سے چپ ہو۔ جب سے آئی ہو چپ کا لڈو منہ میں ڈالے خاموش بیٹھی ہو۔ بتاؤ نا تمہارے محلے میں کیا کیا ہوا؟ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی میں اپنی والدہ کے گھر سے واپس آتی تھی ان کے پورے محلے کی خبریں ساتھ لاتی تھی۔ اماں مجھے سب کی باتیں بتاتی رہتی تھیں اور وہی باتیں میں گھر آ کر بابر کو بتاتی تھی۔ مجھے عادت ہی نہیں تھی اس سے کچھ بھی چھپانے کی، لیکن جب میری چپ ہنوز قائم رہی تو وہ میرے قریب آنے لگا۔ کہنے لگا مجھے تمہاری اتنی عادت ہو چکی ہے، تمہارے بغیر ایک دن بھی کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری والدہ بیمار نہ ہوتی تو قسم سے تمہیں جانے ہی نہ دیتا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے دوپٹے کو جب میرے گلے سے ہٹا کر بیڈ پر رکھا اور میرے پاس آنے لگے تو رک گئے۔ کھرونچے میرے گلے میں پڑی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کا بڑھتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگے زوبیا یہ کیا ہے؟ بابر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جیسے جیسے ساری حقیقت بابر نے سنی، اس کی گرفت میری کمر پر ڈھیلی ہو گئی۔ فوراً سے اس کے ہاتھ مجھ سے پیچھے ہٹے، مجھے خود سے جدا کیا۔ مجھے بے یقینی سے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، تم صرف میری ہو۔ میں روئے جا رہی تھی، لیکن میری گردن کے قریب دانتوں کے نشان دیکھ کر اس نے مجھے دور جھٹکا۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہو گیا، عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کہنے لگا زوبیا میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی چھو لے۔ تم جانتی ہو نا میری محبت کو، میری عادت کو،
تم جانتی ہو نا میں استعمال شدہ چیز کبھی بھی اپنے استعمال میں نہیں رکھتا۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا بابر یہ ایک حادثہ تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اپنے ہاتھ سے میرے چہرے کو پکڑا، کہنے لگا تمہارا قصور تھا زوبیہ، تم یہاں سے گئی کیوں تھی؟ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ میں رونے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری محبت پر پورا یقین تھا کہ تم کبھی مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہو۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اتنا باظرف نہیں ہوں۔ وہ کچھ بھی بولے بنا مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی، لاؤنج کے صوفے پر وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی اس کے پاس بیٹھی وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے میں کوئی غلیظ چیز ہوں یا بہت بری ہوں۔ کہنے لگا اپنی ماں کے گھر واپس چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بابر میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا میرا کیا قصور ہے؟ میں کبھی بھی اس اذیت کو نہیں سہ پاؤں گا کہ میری بیوی کے ساتھ کسی نے وقت گزارا ہے، اسے استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، بہتر ہے کہ مجھے کسی بھی آزمائش میں مت ڈالو۔ وہ بہت غصے میں بھی تھا، میری بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ میں واپس اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں گھر پر نہیں ہوں گی تو اسے میری کمی محسوس ہوگی، تو اسے احساس ہو جائے گا، لیکن دوسرے ہی دن اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں روئے جا رہی تھی، والدہ پھر سے بیمار ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں کہا تھا کہ کبھی بھی بابر کو سچ مت بتانا، شوہر کبھی بھی ایسی باتیں برداشت نہیں کرتا، نہ ہی اپنی بیوی کے ایسے حادثے ہو جانے پر اسے قبول کرتا ہے۔ میں جتنا بھی روتی اتنا ہی کم تھا، میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ میں اس وقت پریشان رہنے لگی تھی، میری والدہ بھی بیمار تھی، ایسے میں فراز تھا جو میری والدہ کا خیال رکھتا تھا، اس کا گھر پر آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں فراز سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر میں نے اپنی والدہ کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اماں ایسا کیوں کروں؟ میں بابر کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور جو کچھ بابر نے میرے ساتھ کیا ہے، میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ بنا قصور کے اس نے مجھے سزا دی۔ جب میرے شوہر نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ انجان شخص کیوں مجھے قبول کرے گا؟ یہ سن کر میری والدہ کہنے لگیں کہ اس نے خود کہا ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ تمہارا قصور نہیں تھا، اور وہ کبھی تمہیں اس حوالے سے تانے نہیں دے گا۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بے آسرا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاؤں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بہت بری طرح سے ٹوٹی تھی، والدہ کے کہنے پر انکار نہیں کر سکی۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح فراز سے ہوا تھا۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اب تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس شخص نے مجھے قبول کیسے کر لیا۔ 2 سال کی میری شادی تھی، میرا شوہر مجھے بے انتہا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس حادثے کے بعد اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ شخص مجھے جانتا تک نہیں، میری اس تلخ حقیقت کے ساتھ مجھے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میری ماں نے اس کے سامنے منت سماجت کی ہوگی کہ مجھے اپنا لے، اور وہ ہمارے گھر کا کرایہ دار ہے اس لیے مجبور ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ایک عورت کے لیے شاید ایسی اذیتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آئے، اور پھر اس حادثے نے تو جیسے میرے اعصاب پر اور میرے ذہن پر بہت برا اثر کیا تھا۔ اس کے بعد کسی دوسرے مرد کو اپنانا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں اس کی اس خوشی پر حیران تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور میں یوں تھی کہ جیسے نظریں چرا رہی تھی۔ مجبوری کا رشتہ تھا اس سے۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، کہنے لگا میں تمہیں کبھی بھی کوئی تانا نہیں دوں گا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، میرے ساتھ جو ہوا اسے بھولنا میرے لیے آسان نہیں ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس وقت میں وقت نہیں دے سکتا،
یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی اور اس کے ہر انداز میں پتہ نہیں کیوں مجھے بہت گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں 2-4 بار اس کو اپنی لفظوں میں تکلیف بیان کر چکی تھی کہ میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، جسمانی طور پر تیار نہیں ہوں، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنا حق مجھ سے وصول کر لیا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہر جذبے میں بڑی شدت تھی۔ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کو اپنا رہا ہے جو کہ طلاق یافتہ ہے اور ایک بہت بڑے حادثے سے گزری ہے۔ وہ میری یوں تعریف کر رہا تھا کہ جیسے میری پہلی شادی ہو، اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے وہ مجھے جانتا ہو۔ میں بڑی الجھن کا شکار رہی۔ روز اس کی قربت مجھے ایک نئے امتحان میں ڈالتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ جب چند ماہ گزر گئے تو میری ماں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں بہت چپ چپ رہنے لگی، حالانکہ فراز میرا خیال رکھتا تھا، محبت سے بات کرتا تھا۔ ایک بار مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے پہلے بھی بہت اچھی لگی تھی، جب تم اپنی والدہ سے ملنے آتی تھی تو میں اپنی چھت سے تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جچتا تھا، پتہ نہیں تمہیں اس میں کیا نظر آیا جو تم نے اس سے شادی کر لی۔ فراز کے منہ سے بابر کے لیے بات سن کر پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگا۔ میں نے کہا فراز پلیز، میں اس کے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر کہنے لگا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اس شخص کے لیے جس نے تمہیں تمہارے مشکل وقت میں اپنایا ہی نہیں۔ اس وقت میں نے تمہیں اپنایا تھا، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے ایک زخمی نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیں گے، اگر ایسے ہی کرنا تھا تو بے شک آپ نہ اپناتے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو مجھ سے معذرت کرنے لگا، کہنے لگا میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری، جبکہ میں اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے کبھی بھی وہ اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ اس سے شادی صرف میری مجبوری تھی، دلی خواہش نہیں۔ لیکن میرے خاموش رہنے پر وہ کہنے لگا کہ بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتا۔ ایک عجیب سا جنون اس پر سوار ہونے لگا، بار بار میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، مجھے اپنے ساتھ لگانے لگا، کہنے لگا ناراض مت ہو، مجھ سے دور مت ہونا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم نہیں جانتی تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ پچھلے 2 سال سے میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، جنون کی حد تک چاہتا ہوں تمہیں، اس لیے مجھ سے بات کرو، مجھ سے ناراض مت ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انکشاف تھا۔ وہ شخص مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری شادی کے فوراً بعد ہی میری والدہ نے گھر میں دیوار کروا کر برابر والے گھر میں فراز کو کرائے پر دے دیا تھا۔ شادی کے بعد میں بابر کے ساتھ والدہ کے گھر آتی تھی تو شام تک رکتی تھی، ہم لوگ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، کھانا بھی ساتھ ہی کھاتے تھے۔ وہ شاید اپنی چھت سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ رات کے 3 بجے فراز کے فون پر بیل بجی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا تو میں نے فون اٹھا لیا۔ وہ شاید اس کے کسی دوست کا فون تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جی یا ہیلو کہتی اور یہ بتاتی کہ فراز سو رہا ہے، کہنے لگا کہ رات کا کیا پروگرام ہے؟ تم نے تو جب سے اپنی محبت کو پایا ہمیں تو بھول ہی گئے ہو۔ دیکھو اس طرح گھر نہیں چلے گا۔ پچھلے 4 ماہ سے تم نے ہمارے ساتھ مل کر ایک بھی ڈکیتی نہیں ماری۔ کہنے لگا کہ تمہارے کہنے پر ہم نے تمہارے پڑوس میں ڈاکہ ڈالا، تمہیں اس لڑکی سے محبت تھی اس لیے تم نے اسے برباد کیا تاکہ اس کا شوہر اسے چھوڑ دے اور تم اس سے شادی کر لو۔ اب تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا تو تم نے تو ہمیں منہ ہی نہیں لگایا۔ دیکھو اگر کل صبح تم ہم سے نہیں ملے اور تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم سارا سچ اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو بتا دیں گے جو اب تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ سے فون چھٹتے چھٹتے بچا۔ تو وہ فراز تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس شخص نے ایسا گھنونا کھیل کھیلا ہے، مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں ساری سچائی جان چکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں پولیس اسٹیشن چلی گئی اور ساری حقیقت پولیس انسپکٹر کو بتا دی۔ فراز کے خلاف FIR کٹوائی۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس کی موبائل اپنے ساتھ گھر لے آئی۔
انہوں نے میرے سامنے فراز کو گرفتار کر لیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ تم کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میں نے کہا میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ پولیس کے سامنے اس نے اپنا ہر جرم قبول کر لیا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اسے معاف کر دو، تم کیسے زندگی گزارو گی؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے کہنے پر اس شخص سے شادی کی تھی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، میں ایسے بھی زندگی گزار سکتی ہوں، صرف آپ کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں نے فراز سے خلا لے لی کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اسے سزا بھی دلوائی۔ اب میں کالج میں لیکچرار ہوں، اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ افسوس مجھے بابر پر بھی ہے کہ وہ ایک سطحی سوچ کا مالک نکلا۔ مجھے سزا جس چیز کی ملی اس کی میں حقدار نہیں تھی۔